إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 80 سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ مشرکین مکہ نے جب بے شمار دلائل سننے کے باوجود اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول نہ کیا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا اور یہاں تک کہہ دیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تم کس بات کی دعوت دیتے ہو کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں؟ دنیا میں اس سے زیادہ تعجب والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کے ذہن کے مطابق اکیلا اللہ کی ذات اس کائنات کے نظام کو چلا نہیں سکتی جب تک اس کے مددگار نہ ہوں۔ اور آج بھی نظریہ بعض لوگوں کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات بعض نیک لوگوں کو تفویض کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے اختیارات دیے ہوئے پہ وہ دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، میں نے اپنے اختیارات میں سے ایک ذرہ بھی کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو مشرکین نے یہ کہا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جب ستارہ نمودار ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب غروب ہو گیا تو میں غروب ہونے والوں کو سے محبت نہیں کرتا۔ پھر چاند آیا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ لوگ چاند، ستارے، سورج کو اپنا رب کہتے تھے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج چمکتا ہوا نکلا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے انی بریء مما تشرکون، میں اس بات سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو، میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر دیا اس ذات کے سامنے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، حنیفاً، میں صرف اسی کی طرف یکتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب کسی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وحاجہ قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال اتحاجونی فی اللہ،
تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو وقد ہدان، جبکہ مجھے جو ہدایت ملی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ملی۔ ولا اخاف ما تشرکون، پھر کہتے جی یہ جو ہمارے بت ہیں یا جنہیں وہ خدا تصور کرتے ہیں یہ تمہیں جلا کے بسم کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، کہ جنہیں تم اللہ کی شریک بناتے ہو، کہتے ہو یہ تمہارا یہ بگاڑ دیں گے، تمہارے معاملات خراب ہو جائیں گے، میں نہیں ڈرتا اس بات سے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب چاہے تو مجھے تکلیف دے سکتا ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بنانے پہ نہیں ڈرتے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطان، جب کہ تم پہ تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ما لم ينزل به سلطان، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کو پکارنے کی تو دلیلیں ہیں کہ اللہ کو کیوں پکاریں، الذی خلقکم، اس لیے اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو دوسرے جن کو پکارتے انہوں نے کیا پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ہم دونوں میں سے کون فریق ہے جسے بے خوف ہونا چاہیے؟ جو اللہ کو پکارتے ہیں وہ، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ بے خوف ہوں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، وہی امن میں ہوں گے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم پہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہوئی کہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اگر ایمان کے ساتھ غلطی ہو گئی تو وہ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملاتا وہ امن میں ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے، تو غلطیاں تو ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شرک سے توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ ظلم عظیم جو شرک ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، وہی امن والے ہیں، وہی بے خوف ہو جائیں گے، ہم محتدون، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی اس ظلم عظیم یعنی شرک سے محفوظ رکھے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔